بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبہ کے درس میں آج ہم کتاب الزکوٰۃ سے ابتدا کریں گے۔ اس سے پہلے جب سے یہاں درس شروع ہوا ہم کتاب الصلاۃ پر ہی گفتگو کرتے رہے اور فرائض نمازوں سے لے کر جنازہ نماز تک اور اس کے متعلقہ چیزوں تک بحث ہوتی رہی۔ آج سے کتاب الزکوٰۃ کا بیان ہو رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 30 سے زیادہ مقامات پر قرآن مجید میں نماز اور زکوٰۃ کو اکٹھا ذکر کیا۔ زکوٰۃ کا جو لفظی معنی ہوتا ہے وہ دو ہیں، ایک ہے بڑھنا، نشو و نما پانا، اور دوسرا ہوتا ہے پاک اور صاف ہونا۔ اسلام کا کنسیپٹ یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے سے ہمارا جو مال ہے اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیے، مادی توجہ انسان یہ سوچتا ہے کہ مال نکالنے سے پیسے کم ہوتے ہیں، مگر اسلام کہتا ہے نہیں، جب آپ اللہ کا حق ادا کرتے ہیں تو اس سے آپ کے مال کے اندر برکت پیدا ہوتی ہے، مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں سرکار نے اس بات پہ قسم کھائی کہ میں اس بات پہ قسم کھاتا ہوں کہ صدقہ دینے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا ہے۔ تو دوسرا جو اس کا معنی ہے پاک اور صاف کرنا، اس کے دو مفہوم ہیں۔ ایک مفہوم تو یہ ہے کہ جب زکوٰۃ نکال لی جاتی ہے تو باقی مال پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اگر زکوٰۃ نہ نکالی جائے تو سارا کا سارا مال ناپاک رہتا ہے۔ زکوٰۃ نکل گئی تو اس نے باقی مال کو پاک کر دیا۔ اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے والے کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہے۔ زکوٰۃ اسے پاک اور صاف کر دیتی ہے، مال کو بھی پاک کر رہی ہے اور مال دینے والے کو بھی گناہوں سے پاک اور صاف کر رہی ہے۔ زکوٰۃ کو صدقہ واجبہ بھی کہتے ہیں۔ صدقہ، یہ صدقہ میں کئی دفعہ وضاحت کر چکا، یہ جنرل لفظ ہے، ہر نیکی اور خیر کے کام کو صدقہ کہتے ہیں۔ ایون حدیث پاک میں آیا سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، رستے میں پڑی ہوئے تکلیف والی چیز کو ہٹانا صدقہ ہے، کسی کی مدد کر دینا، ایک بندہ سامان اٹھا رہا ہے، گٹھڑی بھاری ہے، ہاتھ لگوا کے رکھوا دینا، یہ صدقہ ہے۔ ایون مسکراتے ہوئے چہرے سے بھائی کو ملنا، یہ صدقہ ہے۔ اور پھر مالی صدقے کے اندر پھر دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک وہ جو آپ پر لازم ہے اور ایک وہ ہے جو نفل ہے۔ جو لازم ہے وہ زکوٰۃ ہے، وہ زمین والوں پر عشر ہے اور صدقہ فطر ہے، اور جو نفلی ہے وہ باقی تمام جو ہم غرباء فقراء کی مدد کرتے ہیں وہ نفلی صدقے کے اندر آتا ہے۔ تو صدقے کا کنسیپٹ جو ہے یہ عملی اعتبار سے بھی ہے، مالی اعتبار سے بھی ہے، پھر مالی میں فرض بھی ہے، فرض و واجب بھی ہے اور نفل بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ساری کائنات میں سب سے بڑھ کر حکیم ہے اور اسی نے ساری کائنات کو حکمت عطا فرمائی ہے، جو حکم اس نے دیا ہے زکوٰۃ کا اس کے اندر بے شمار حکمتیں ہیں۔ اگر آپ زکوٰۃ کے احکامات پہ غور کریں کہ اللہ پاک نے زکوٰۃ کن پر فرض کی، کتنے مال والوں پر فرض کی، اور پھر مالوں کی قسمیں اللہ نے کیسے کر دی کہ مال تجارت پر کتنی زکوٰۃ ہے، فصلات پر کتنی زکوٰۃ ہے، جانوروں پر کتنی زکوٰۃ ہے، زمین سے کوئی دفینہ مل جاتا ہے کوئی، اس پر کتنی زکوٰۃ ہے۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ پاک نے کس قدر حکمت اور دانائی کے ساتھ لوگوں کی چیزوں کو دیکھتے ہوئے ان کے اوپر زکوٰۃ کا واجب کیا اور لازم کیا۔ جانوروں کے اندر جب زکوٰۃ رکھی تو کہا گیا کہ جو مادہ ہے جانور، بکری ہے، گائے ہے، وہ زکوٰۃ میں دو، اس لیے کہ جس فقیر غریب کے پاس بکری چلی جائے گی تو وہ بکری بڑھنے والی چیز ہے، آگے اس کے بچے ہوں گے، اگر اس کے مقابلے میں نر دیا جاتا تو وہ تو بس گوشت کھانے کے کام آتا، بڑھنے والے کام نہ آتا۔ شریعت کے ہر حکم کے اندر ایک حکمت رکھی گئی ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو لوگ مال زکوٰۃ کی کلیکشن کے لیے، اب ہمارے ہاں تو چونکہ سرکاری محکمے بن گئے، بینکوں سے زکوٰۃ کٹتی ہے، سرکار کے زمانے کے اندر باقاعدہ ہر علاقے کے اندر کلیکٹر تھے، لوگوں کے پاس فردن جاتے تھے ریاست کی طرف سے اور اس کے مال کا اندازہ کرتے تھے اور زکوٰۃ لے کر آتے تھے۔ تو ان کو ہدایت دی گئی کہ لوگوں کا جو عمدہ مال ہے، اعلیٰ مال ہے، وہ نہ چنا کرو، بلکہ مال کی 3 کیٹیگری کر دو، ایک وہ جو سب سے باٹھے ہے، ایک وہ جو سب سے اعلیٰ ہے، ایک وہ جو درمیانے ہیں، درمیانوں میں سے زکوٰۃ لیا کرو، تاکہ ان کا اعلیٰ مال چن لو گے تو مالک کو بڑی تکلیف ہوگی، اور گھٹیا چنو گے تو وہ دین کے لیے ٹھیک نہیں ہے کہ عیب والی چیز دین کو نہیں دینی چاہیے، خدا کے نام پہ نہیں دینی چاہیے۔
ہر حکم کے اندر اللہ پاک نے ایک حکمت رکھی ہوئی ہے. اور جو مال زکوٰۃ ہے اس کی بڑی موٹی قسمیں 4 کی گئی ہیں. ایک قسم وہ ہے جس کا تعلق کھیتی اور پھل کے ساتھ ہے، فصلات جو اگتی ہیں سوائے سبزیوں کے، جو کہ سبزی فوراً کنزیوم ہو جاتی ہے، آتی ہے کنزیوم ہو جاتی ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، عشر نہیں ہے اس کے اوپر. جو باقی چیزیں ہیں جیسے گندم ہے، پھل ہے، کھجور وغیرہ ہے، انگور ہے، ان کے اوپر زکوٰۃ. دوسری قسم ہے مویشیوں کی، اس میں اونٹوں پر، گائے بھینسوں پر، بھیڑ بکریوں پر زکوٰۃ ہے. تیسری قسم ہے سونے چاندی کی جس پر انسانی معیشت چل رہی ہے، اس کے اندر اللہ پاک نے زکوٰۃ کو رکھا. اور چوتھی چیز ہے مال تجارت، خواہ وہ کوئی بھی سامان ہے، جب اس کی تجارت شروع کر دیں گے تو وہ آپ کا سامان زکوٰۃ بن جائے گا، اس پہ زکوٰۃ واجب ہوگی. اور پھر جن جن چیزوں کے اندر آپ دیکھیے، ایک بندے کو اپنے گھر کی کھدائی کی، وہاں سے مٹکا مل گیا کوئی سونے چاندی کا، کسی کا پرانا دفن تھا وہاں پر، اس پہ کوئی مشقت نہیں ہوئی، نہ اس نے کمایا، تو شریعت کہتی ہے اس کا 5واں حصہ زکوٰۃ میں دینا، اس کا 5واں حصہ زکوٰۃ کے اندر دینا. یعنی ₹1,00,000 تھا، 20,000 کی زکوٰۃ، چونکہ آپ کی محنت ہی کوئی نہیں، ایسے ہی آپ کو آپ نے کھودا اور آپ کو مل گئی کوئی چیز. مگر اس کے بعد پھر وہ چیز جس میں تھوڑی انسان کو محنت خرچ ہوتی ہے، وہ فصلات انسان کی جو بارانی ہوتی ہیں، انسان جا کے بیج پھینکاتا ہے، بارش ہوتی ہے، کوئی کھاد نہیں، کوئی اس نے پانی اس کو نہیں دیا ہے، اس کا پھر دین کہتا ہے 20واں حصہ دو. تو 20واں حصہ، بلکہ یوں کہا جائے گا 10واں حصہ دو گے. یعنی اگر 100 من کی گندم ہے تو اس میں سے آپ 20 من جو ہے وہ دیں گے اللہ تعالیٰ کے نام پر، اگر زمین بارانی ہے. اور اگر وہ کھیتی ویسی ہے جس کو آپ نے جا کر نہری پانی دیا یا کنویں کا پانی دیا، تو پھر اس کا 10واں حصہ دیں گے، 10 من دیں گے. پریکٹیکلی آپ نے دیکھا کہ جو بالکل مفت مال ملا تھا اس کا ہم نے 5واں حصہ دیا، اور جو مال آپ کو تھوڑی سی محنت ہوئی اس پہ آپ نے 100 من میں سے 20 من دیا، اور وہ مال جس کے اوپر آپ کو تھوڑی سی پانی شانی دینا پڑا، کمائی کی آپ نے، محنت کی تھوڑی سی کے اوپر، اس کا آپ کو 100 میں سے پھر 10واں حصہ یعنی 10 من آپ نے دیا. اور وہ مال جو محنت کر کے کاروبار کر کے انسان کماتا ہے اور دن رات اس کے پیچھے لگا رہتا ہے تجارت کر کے، اس کا 40واں حصہ مانگا، یعنی 100 میں سے صرف 2.5، 100 میں سے 2.5. یہ جو ہم مال پہ زکوٰۃ دیتے ہیں یہ سب سے کم زکوٰۃ ہے جو دین مانگتا ہے، 100 میں سے 2.5 کے حساب سے. یہ میں نے ایک عمومی خلاصہ آپ کے سامنے رکھا ہے، باقی تفصیلات ہم کتاب زکوٰۃ پڑھتے جائیں گے تو انشاءاللہ ڈیٹیل آتی جائے گی. میں ایک حدیث پاک پڑھ کے بات کو سمیٹتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن کی طرف روانہ کیا. حضرت معاذ کو زکوٰۃ کلیکٹر بنا کر سرکار نے یمن کی طرف بھیجا. تو فرمایا بے شک تم ایسی قوم کے پاس جا رہا ہے جو اہل کتاب ہے. یمن مسلمانوں کی سلطنت میں آ چکا تھا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اسلام جس علاقے کو فتح کرتا ہے وہاں کے رہنے والوں کے دین کو زبردستی تبدیل نہیں کرتا. یمن اسلامی اسٹیٹ میں تھا مگر وہاں رہنے والے بیشتر لوگ اس وقت اہل کتاب تھے. میں تم اہل کتاب کی طرف جا رہے ہو، پہلے انہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت کی طرف بلانا، انہیں کہنا اسلام کی طرف آ جا. اگر وہ تیری اطاعت قبول کر لیں اور کلمہ شہادت پڑھ لیں، مسلمان ہو جائیں، پھر انہیں بتلانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں. ترتیب یہ ہے کہ پہلے مسلمان نہیں ہے تو اس کو کیا نماز روزے کا کہنا، پہلے اسلام کی دعوت دینا. اگر اسلام قبول کر لیتے ہیں تو پھر انہیں کہنا کہ اللہ نے دین اسلام کے اندر 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں. اگر وہ اس میں فرما برداری اختیار کر لیں، نمازوں کی طرف آ جائیں، تو پھر انہیں بتلانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مالوں پر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے جو ان کے دولت مندوں سے لے کر انہی کے فقراء میں تقسیم کی جاتی ہے. دین کا اصول یہ ہے کہ جس علاقے سے زکوٰۃ لی جائے وہ اسی علاقے کے غرباء میں بانٹی جائے، سوائے اس کے کہ وہ ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو پھر جہاں کمی ہے وہاں بھیج سکتے ہیں. ورنہ پہلی ترجیح یہ ہے کہ اگر شہر لاہور سے زکوٰۃ اکٹھی ہوئی ہے لاہور کے مالداروں سے تو لاہور کے غرباء میں بانٹی جائے. اگر یہاں سے اضافی ہو جائے تو پھر آپ کسی اور جگہ بھیج سکتے ہیں. فرمایا اگر وہ صدقہ دینے کی بات بھی مان لیں، یعنی زکوٰۃ دینا بھی قبول کر لیں اور شروع کر دیں، تو پھر ان سے ان کا عمدہ مال بطور زکوٰۃ وصول کرنے سے بچنا، ان کے مال میں سے چن چن کے اعلیٰ چیز وصول نہ کرنا. میں نے پہلے اس کی وضاحت کر دی. اور فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچنا. اگر تم نے بطور حاکم کے نمائندے کے ان پہ ظلم کر دیا،
زیادتی کر دی ان کے ساتھ، تو اگر ان کی بد دعا ہوئی تو پھر اقتدار کام نہیں آئے گا، حکومت کام نہیں آئے گی، پھر اللہ تعالیٰ مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے، اور مظلوم کی دعا اللہ کے عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ اور رکاوٹ نہیں ہوتی ہے۔ کتاب الزکوٰۃ کی یہ پہلی حدیث ہے۔ دین کا اسلام قبول کرنے کے بعد پہلا حکم نماز کا ہے، دوسرا حکم پھر زکوٰۃ کا دیا گیا ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو احکامات دین کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔